آج پھر اردو زبان پر بات چیت کرنے کے لیے ہم ایک ساتھ جڑ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی اردو زبان کو پسند کرتے ہیں، اردو سے جڑنا چاہتے ہیں، اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ زبان ہندوستان کے بڑے حصے میں بولی جاتی ہے اور ہندوستان کے باہر بھی مختلف یعنی الگ الگ ملکوں میں، ممالک میں اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ اردو زبان لکھنے کا بھی طریقہ ہے، جیسے کہ ہر زبان لکھ کر یا چھاپ کر ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، اور اردو زبان بولنے کا بھی طریقہ ہے، جیسے کہ ہم دیگر یا دوسری زبانوں میں بات چیت کرتے ہیں اور سامنے والا ہماری بات کو سمجھ جاتا ہے، ہمارے مقصد کو سمجھ جاتا ہے، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ زبان کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک آواز کریں اور سامنے والا تمام دنیا کی چیزوں میں سے اس آواز سے انداز لگا لے گا کہ آپ کس موضوع پر یعنی کس ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو شاید ہماری بات بڑی عجیب یا مشکل لگ رہی ہو۔ میں مثال کے طور پر کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا کرسی، آپ سمجھ گئے کرسی پہننے کی چیز نہیں ہے، کرسی کھانے کی چیز نہیں ہے، کرسی ایک بیٹھنے کی چیز ہے اور وہ آپ کو کمفرٹ کرتی ہے، جگہ دیتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ اب یہ لفظ ذو معنی بھی ہوتا ہے، یہاں کرسی کے معنی عہدے کے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ کیونکہ جو عہدیدار ہوتا ہے وہ اپنی ایک کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کرسی پر بیٹھتا ہے جہاں بیٹھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ کچھ ذمہ داریوں کو نبھانے کا، کچھ ذمہ داریوں کو ارینج کرنے کا، مینیج کرنے کا اس کا ذمہ ہوتا ہے، اس کی پاور ہوتی ہے، اس کی طاقت، اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہوگا ایک لفظ کے معنی۔ چلیے کوئی اور مثال لے لیتے ہیں۔ ہم نے کہا، اب مثال کے طور پر ہم نے کہا اسکوٹر۔ اسکوٹر آپ سمجھ گئے، یہ نہ تو یعنی یہ کہ کھانے کی چیز ہے، نہ پہننے کی چیز ہے، بلکہ یہ ایک سواری ہے جس کے اوپر ہم سفر کر سکتے ہیں بیٹھ کر، اور ایک اسکوٹر پر 2 آدمی سے زیادہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، یعنی ہم بہت سی باتیں سمجھ گئے، ہم نے انداز لگا لیا۔ تو یہ ہے زبان کا کمال ہے۔ آئیے اب ہم پھر واپس آتے ہیں اردو کی جانب۔ اردو دراصل جن لوگوں کو بھاتی ہے، پسند آتی ہے، اور جو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں کہ اردو میں بھی اور زبانوں کی طرح اکثر ہندی میں ہم کہتے ہیں، انگریزی میں ہم کہتے ہیں لیٹرز، اور اردو میں ہم کہتے ہیں حرف۔ تو اردو زبان بھی حرف سے مل کر بنی ہے، یعنی کچھ حرف ہمیں پہچاننا پڑتے ہیں یا ان کو ہمیں آواز نکال کر بولنا پڑتا ہے، ان کی آواز بنانا پڑتی ہے، ان حرف کی جو آواز ہوتی ہے، اور حرف مل کر بنتے ہیں لفظ، اور لفظ وہی ہوتا ہے جب کہ اس کے معنی نکلنے لگے۔ بہت مشکل نہیں ہوئی یہ چیز، آپ سمجھ گئے۔ ہم نے کچھ حرف بولے تھے جن سے مل کر لفظ بنا تھا کرسی، اور کرسی کے معنی آپ سمجھ گئے تھے، بہت سے معنی آپ سمجھ گئے تھے کرسی سے۔ تو یہ حرف ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ان کو اگر ہم حرف کی جگہ الفابیٹس یا ہم لیٹرز گنیں تو بھائی مثال کے طور پر ہوتا ہے پی، ہم پی کی آواز نکالتے ہیں، ہمیں پی کہنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے کہا پروفیشنل تو پی آ گیا، ہم نے کہا پرسنل تو پی آ گیا، پی کی آواز نکل رہی ہے اور پی کو ہم سمجھ پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم انگریزی میں کوئی دوسرا حرف لیں گے، ہم نے کہا این سے ناؤن بن گیا، این سے نمبر بن گیا، ہے نا۔ تو اس طریقے سے ہم لیٹر سے ورڈ بنا لیتے ہیں اور ورڈ کے معنی نکلنے لگتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اردو میں ہوتے ہیں حرف، اور حرف مل کر لفظ بنا لیتے ہیں جس کے معنی نکلنے لگتے ہیں۔ اب یقیناً آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کون کون سے حرف ہیں، کتنے حرف ہوتے ہیں۔
تو ہم زیادہ بات کو مشکل نہ کر کے صرف اردو کے 1 یا 2 حرف پر ہی بات کریں گے اور اسی سے ہماری بات چیت آگے بڑھے گی۔ اب مثال کے طور پر اردو کا ہم پہلا ہی حرف کیوں نہ لے لیں، اسی میں سارے کمال ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیا؟ ہمارے بہت سے ساتھی جانتے ہیں، جی ہاں، اردو کا پہلا حرف ہے الف۔ ایک سیدھی لکیر اوپر سے نیچے کی طرف لا کر ہم نے چھوڑ دی، قلم کو اوپر رکھا اور نیچے تک لے کر آئے اور ایک خاص لمبائی دے کر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس کو ہم بولتے ہیں الف۔ اب الف سے بہت سی، الف تو آواز ہو گئی حرف کی، اور الف سے بہت سے لفظ بنتے ہیں جس میں الف کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آئیے کچھ لفظ دیکھیں۔ الف سے اللہ، جی ہاں، گاڈ کو ہم اللہ کہتے ہیں، الف سے یہ لفظ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے الف سے ہم نے کہا امرود، کھانے کی چیز ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے، تو امرود ہو گیا۔ تو اس طریقے سے الف سے کا استعمال کرتے ہیں حرف کے طور پر، اور ہم لفظ بنا لیتے ہیں دوسرے حرف جوڑ کر۔ اب ایک اور چیز جو کہ دوسری زبانوں یعنی انگریزی اور ہندی کو ملا کر ہم بات کریں گے، تو انگریزی اور ہندی میں یہ حرف بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم نے دوسرا حرف لیا پے، جی ہاں، اگر انگریزی میں پی آواز نکالتا ہے پا کی، تو ہندی میں پا بن جاتا ہے، اور اردو میں اس کو ہم بولتے ہیں پے، یہ بھی پا کی ہی آواز نکالے گا۔ پے سے پردہ، پے سے ہم کہیں گے پیٹرول، ہے نا، تو یہ پے کے لفظ ہو گئے۔ آئیے اب ایک خاص بات اور کر لیا ہے۔ اصل میں حرف کے ساتھ زبان کو بولنے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے ایک اور چیز بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ہندی میں ہم اس کو ماترائیں کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں ہم اس کو الفابیٹس جو ہمارے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی آوازیں بدلنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں واولس کا۔ آپ جانتے ہیں نا، انگریزی میں جو لیٹرز واولس کہلاتے ہیں، اے ای آئی او یو، یہ تمام واولس ہیں۔ تو یہ جب ہم لیٹر سے ورڈ بناتے ہیں تو یہ لیٹر کو شیپ دے دیتا ہے، بولنے کے لیے ایک راستہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں پی سے پیٹرول کہنا ہے تو ہمیں پے کی آواز نکالنا پڑے گی، تب ہم ٹی ملائیں گے، پی ای ٹی، پیٹ کہیں گے۔ لیکن ہمیں کہنا ہے پلمبر، تو ہمیں پے کو ذرا اور زیادہ جھکانا ہے، اور پے کے ساتھ میں ہمیں پلمبر تب ہم کہہ پائیں گے، اور ہم وہاں پر ہم اس کو آئی کی طرح پڑھتے ہیں، تبھی ہم پلمبر کہہ سکتے ہیں۔ ہم پیٹرول والا پے نہیں کہہ سکتے، ہم پریتم، پی آر آئی آیا، تو اسی طریقے سے ہم کہیں گے پلمبر، تو پی ایل یو ہم نے لگا دیا اور ہم نے اس کو پلمبر پڑھا۔ تو یہ کمال ہیں واولس کے۔ آئیے اب اردو میں ہم برابر بات کر رہے ہیں، اردو میں ہم سمجھ لیں، اور یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ اردو میں 3 ماترائیں جن کو حرف کہتے ہیں، آپ اگر کاغذ قلم اٹھا لیں تو آپ لکھ سکتے ہیں HARF، حرف، یا ہندی میں ہا لکھیے، پھا کے نیچے بندی لگائیں اور اوپر را لگا دیں، آدھا را نکالیں تو حرف بن جاتا ہے۔ تو ہوتے ہیں اردو میں حرف، اور ہوتی ہیں اردو میں ماترائیں۔ تو ماتراؤں کو ہم بولتے ہیں اعراب، AERAB، اعراب، تو اعراب بولتے ہیں۔ اور یہ 3 اعراب بہت اہم ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو ہم اردو کے ہر حرف سے شروع ہونے والے لفظ کا جو بولنے کا انداز ہے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ 3 ماترائیں ہیں: زیر،
زبر اور پیش. اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو آپ پین کی نوک رکھیے اور اس کو نیچے کی جانب ترچھا کرتے ہوئے ذرا سا کھینچ کر چھوڑ دیں, ذرا سا لائیں اور چھوڑ دیں. یہ نشان اگر آپ اردو کے حرف کے اوپر لگائیں گے تو زبر بن جاتا ہے, اردو کے حرف کے نیچے لگائیں گے تو زیر بن جاتا ہے. اور اگر ہم ایک چھوٹا سا گولا بنائیں اور پھر نیچے ترچھی لائن لا کر چھوڑ دیں تو یہ بن جاتا ہے پیش. آئیے آپ ان کے استعمال پر غور کریں. زبر جو ہے وہ اردو کے ہر حرف کو اوپر کی طرف بولنے کے لیے ہمیں کہتا ہے. ہم ہندی سے اس بات کو, اس مثال کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. ہندی کے تمام اکشر جو ہیں وہ جیسے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی بولے جاتے ہیں. ہم نے لکھا پا تو ہم بولتے ہی ہیں پا, ہم نے لکھا نا تو ہم بولتے ہیں نا. لیکن اردو میں ہم پا کی جگہ پے لکھتے ہیں اور زبر لگا دیتے ہیں اوپر تو وہ بن جاتا ہے پا. اردو میں ہم نون کہتے ہیں, نون لکھتے ہیں اور زبر لگاتے ہیں تو وہ بن جاتا ہے نا. جی ہاں, اب تو بہت آسان ہو گیا. اردو کا ایک اور حرف ہے لام. نون ہم نے لکھا, اس کے ساتھ بنایا لام اور نون کے اوپر ہم نے زبر لگا دیا تو ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ نون کو ہمیں نا کی طرح اوپر کر کے پڑھنا ہے, اور لام ہم نے لگا دیا ہے جو لا کی آواز نکالے گا تو یہ بن گیا ہے نل. یہاں سے ہمارے لفظ بننا شروع ہو گئے. اب ایک اگر ہم زیر لگائیں گے تو نون کو ہمیں نیچے کی طرف پڑھنا پڑے گا, جیسے کہ ہندی میں ہم چھوٹی ای کی ماترا لگاتے ہیں. یہ اعراب یعنی زیر جو ہمارا اعراب ہے یا ہندی میں ماترا ہے, یہ ہمیں نون کو نے کی طرف کہنے کے لیے, پڑھنے کے لیے کہے گا, اور ہم لام لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا نل. حالانکہ یہ انگریزی لفظ ہے لیکن اکثر ہم اس کو لکھ سکتے ہیں, اس کے معنی سمجھ سکتے ہیں. تو نل ہو گیا. اور پیش اگر ہم لگائیں گے تو جو اوپر زبر کی جگہ لگتا ہے تو وہ ہو جائے گا نل, لیکن لفظ وہی ہے جس کے معنی نکلے, نل کے کوئی معنی نہیں نکلتے, اس لیے یہ کوئی لفظ نہیں ہے. ہاں, پڑھنے کے لیے ضرور ہم اس کا اچارن یا اس کی آواز ہم بنا سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں. آئیے اب ہم ایک اور ہندی سے ملتی جلتی چیز دیکھ لیں. ہمارے جو ساتھی ہندی جانتے ہیں وہ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جس طریقے سے واول انگریزی میں ہم نے بتایا لفظ بنانے میں مدد کرتے ہیں, آواز نکالنے میں مدد کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہندی میں ایک بارہ کھڑی ہوتی ہے آ, یعنی ایک اور ڈنڈا اگر ہم نے لگایا آ کے سامنے تو وہ ہو جاتا ہے آ, ہمیں کھینچنا پڑتا ہے. تو یہ ہم آ پڑھ دیتے ہیں. نا کے آگے ہم اگر یہی ڈنڈا لگائیں گے تو نا ہو جائے گا, اور پا کے آگے ہمیں یہی ڈنڈا لگائیں گے پا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں اردو میں یہ ڈنڈے کا کام یعنی زیادہ کھینچنے کا کام, حرف کو یا لیٹر کو کھینچنے کا کام الف ہی کرتا ہے. آپ پہلے کوئی لیٹر لکھیے یعنی اردو کا حرف لکھیے اور اس کے ساتھ میں الف لگا دیجئے تو وہ کھینچنے کا لیے ہمیں کہے گا اور کھینچنے کا کام کرے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے پھر کہا نون, تو نون تو آواز ہو گئی حرف کی, لیکن اس کے ساتھ ہم نے لگایا الف تو یہ ہو گیا نا. جی ہاں, دراصل جب ہم نون کو الف سے ملائیں گے تو نون کا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ لکھیں گے, پورا نون نہیں لکھیں گے, اور اس کے ساتھ الف لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا نا. اور اگر ہم نے اسی کے آگے ایک اور نون اور الف لگا دیا تو یہ بن گیا نانا. گرینڈ فادر, انگریزی میں ہم گرینڈ فادر کہیں گے, اور یہ ہو گیا نانا. تو اسی طریقے سے پے کے ساتھ میں ہم نے الف لگایا تو پا بن گیا, نون کے ساتھ میں لگایا نا بن گیا, لام کے ساتھ میں لگایا تو لا بن گیا, اور کاف کے ساتھ میں لگایا تو کا بن گیا, اور اس کے ساتھ میں ہم نے میم لگا دیا تو یہ ہو گیا کام. ہم لوگ بھی ایک کام کر رہے ہیں اردو سیکھنے کا. تو جناب اردو یوں بہت مشکل نہیں ہے, ہم کو صرف کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا ہوں گی, ان کو پکڑنا ہوگا, یاد رکھنا ہوگا, اور اس طریقے سے ہم اردو کو سیکھ سکتے ہیں.
कुछ बुनियादी बातें उर्दू और हिंदी में जो फ़र्क है वो समझ लें। उर्दू लिखते वक्त हमें सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ जाना पड़ता है, जबकि हिंदी हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उर्दू में जो हर्फ होते हैं वो पूरे होते हैं, लेकिन जब हम, जैसे अंग्रेज़ी में छोटे और बड़े लेटर्स होते हैं, और हम जब हम मिला कर लिखते हैं तो हम पहले हर्फ को पूरा लिखेंगे, पहले लेटर को, और उसके बाद हम छोटी ABCD इस्तेमाल करते हैं, यानी छोटे लेटर मिलाकर लिखते हैं। तो हमें लिखना है एप्पल, तो हमने ए बड़ा लिखा और PPLE सब छोटा लिखा, एप्पल हो गया, और हमने लिखा वही उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ। लेकिन अगर हमें उर्दू में लिखना है तो हम सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर हमें लिखना है, उर्दू में हमें लिखना है पेन, तो हम पे और ये जो वावल की तरह काम करती है एराब का, तो और हम लिखकर और हम नून बनाएंगे तो बन जाएगा पेन। देखिए, कई बातें अहम हैं। अंग्रेज़ी में हम पहला लेटर बड़ा लिखते हैं और सारे छोटी ABCD इस्तेमाल करते हैं, छोटे लेटर्स लिखते हैं। उर्दू में हम पूरे हर्फ जब होते हैं हालांकि, लेकिन हम जब शुरू करते हैं तो उसको छोटे यानी आधे हर्फ से शुरू करेंगे। उर्दू में हम इनको आधा हर्फ कहते हैं, तो आधे हर्फ से शुरू करेंगे और आखिर हर्फ जो है हमारा वो पूरा आएगा। जबकि अंग्रेज़ी में पहला लेटर बड़ा होगा, बड़ी ABCD का, और आखिरी लेटर हमारा छोटा होता है। तो ये दूसरी बात हो गई अहम। और तीसरी बात ये कि उर्दू में एराब होते हैं मात्राओं के लिए, और अंग्रेज़ी में होते हैं वावल्स, हिंदी में हम मात्राएं जानते हैं। ये सब हमें आवाज़ों को बदलने के लिए, आवाज़ों को मिलाने के लिए मदद करते हैं। तो हमने कुछ बेसिक बातें समझी, इसको हम किसी तरीक़े से अपने लिखे हुए तरीक़े से भी हम आपको देखेंगे, बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारी ये जो बातचीत है वो इंटरेक्टिव हो सके, यानी आप हमसे सवालात कर सकें, हमसे और बातों को समझ सकें, और हम आपकी बातों के जवाब दे सकें। हमारा प्रोग्राम लाइव है, आपसे बातचीत का ये सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि हम उर्दू और हिंदी के मदद से, अंग्रेज़ी की मदद से हम उर्दू को बेहतर तरीक़े से समझ सकेंगे। सिर्फ़ एक बात की तरफ हम इशारा कर दें, उर्दू के जो लेटर हैं वो बहुत अहम हैं, उनकी आवाज़ें अहम हैं। हम सिर्फ 3 मिसालें देकर आपको अपनी बात ख़त्म करेंगे, आपसे विदा लेंगे। उर्दू में एक लेटर होता है, मिसाल के तौर पर ख़ै, ख़ै, फिर से आप कह सकते हैं ख़ै। ये लेटर ना अंग्रेज़ी में है ना हिंदी में है। हिंदी में खा में हम बिंदी लगाकर ख़ै लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बोलते वक्त हमें ख़ै ही कहना पड़ेगा, खा को भूल जाना पड़ेगा। अंग्रेज़ी में KH लिखकर हम ख़ै से काम चलाते हैं, लेकिन हमें के को भूलना पड़ेगा और ख़ै ही कहना पड़ेगा। ख़ै से ख़राबी, ख़ै से खूबी, ख़ै से खरबूजा वग़ैरह। आइए एक और हर्फ हम उर्दू का सीखते चलें, जो सिर्फ़ उर्दू में है। इसकी आवाज़, ये हर्फ उर्दू में है, अंग्रेज़ी में नहीं है और हिंदी में नहीं है। इसलिए हमको ये हर्फ की आवाज़ सीखना पड़ेगी, और तभी हम उर्दू के खूबसूरती को इस्तेमाल कर पाएंगे, बोल पाएंगे। और वो लेटर है गैन। क्या लेटर है? गैन। गैन से गायब, गैन से गरीब, गैन से गौर करना, गौर, ये सब बातें आप गैन कहने से सीख सकते हैं। तो अंग्रेज़ी में हम GH लिखकर गैन कहना चाहते हैं, लेकिन हमें जी की आवाज़ भूलना पड़ेगी और गैन सीखना पड़ेगा, तभी हम गैन से शुरू होने वाले सभी लफ्ज़ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और बेहतर तरीक़े से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैन हो गया दूसरा हर्फ, और तीसरा, हमने 3 हर्फ बताने का वादा किया था फ़िलहाल, तो हम आपको तीसरा हर्फ भी बता रहे हैं, और वो है फ़े। फ़े, फ़े से फ़ौरन, फ़े से फ़ायदा, और फ़े से फ़ुर्सत। जी हाँ, अंग्रेज़ी में
ایف سے ہمیں یہ لیٹر ملتا ہے اور ہم ایف سے کام چلا لیتے ہیں، لیکن ہندی میں یہ لیٹر نہیں ہے، ہمیں پھا میں بندی لگا کر فا بنانا پڑتا ہے، تب ہم فرصت لکھتے ہیں۔ لیکن ہندی میں جب ہم فرصت لکھیں تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ اردو لفظ ہے اور ہمیں پھا کو بھول کر فے کہنا سیکھنا پڑے گا، تبھی ہم فرصت صحیح طریقے سے کہہ پائیں گے اور ہم فرصت کا صحیح استعمال کر سکیں گے۔ آپ کی فرصت میں ہم نے تھوڑا سا ویودھان کیا، ہم نے خلل ڈالا اور آپ کو اردو کی طرف متوجہ کیا، آپ کو اردو کی طرف راغب کیا کہ اردو اتنی مشکل زبان نہیں ہے، اردو میں خوبیاں ہیں، اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، اگر ہم خوبیوں میں خے کا استعمال صحیح طریقے سے کر سکیں۔ امید ہے آپ اسی طریقے سے اردو کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں گے اور اردو کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے اور بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے۔ بہت شکریہ، آداب۔